الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے مرد اور عورت، میاں بیوی، جو ایک سماج کی بنیاد ہوتے ہیں، اسی پر سماج آگے بڑھتا ہے، اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ایک خاندان سے لے کر پورا ایک سماج اور ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس طریقے سے زندگی گزارنے کے دوسرے تمام مسائل پر روشنی ڈالی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور مزید وضاحت فرمائی۔ سماجی زندگی کے اس مسئلے کو، مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ذمہ داری اور سماج میں پیش آنے والے مسائل، چاہے وہ اولاد کے مسائل ہو یا بیوی کے مسائل ہو، سماجی زندگی کے اور دوسرے حضرات سے متعلق جو کچھ بھی آپس کے مسائل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ نکاح اور سماجی زندگی کا بندھن حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مرد اور عورت انسانی جنس سے ہی، انسان کی ذات ہی میں سے مرد اور عورت ان دونوں کا رشتہ آپس میں جوڑا میاں بیوی کے اعتبار سے، اور آپس میں ان کے درمیان مودت، محبت اور تعلق اور رحمت آپس میں میاں بیوی کے درمیان جو ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی اور اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اجنبی ہوتے ہیں، آپس کی محبتیں اور مودتیں میاں بیوی کے رشتے سے جڑنے کے بعد اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ قرآن نے جس کو دوسری جگہ فرمایا: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ، عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس۔ ایک جملہ قرآن نے تشبیہ اور تعبیر کے لیے مثال اور کہاوت کے طور پر اللہ پاک نے داخلے کے طور پر فرمایا۔ لباس جس طریقے سے گرمی سردی سے بچاتا ہے، انسان کی زینت اور بناؤ سنگار ہوتا ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں، عیوب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، بس وہ عورتیں جو نیک ہیں، قانتات، شوہر کی فرما برداری کرنے والی،
اور اگر گھر کے حالات کچھ ناخوشگوار ہے، مالی اعتبار سے پریشانی ہے، روزی روزگار نہیں ہے اور گھر کے حالات تنگی کے ساتھ گزر رہے ہیں، تب بھی وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتی، خود بھی خود بھی اس کے اوپر صبر سے رہتی ہے اور لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ قرآن کریم نے اتنا مضبوط اور پختہ ذکر فرمایا، آگے فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی عزت کی حفاظت، شوہر کی اولاد کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی، شوہر کی چیزوں کی ہر اعتبار سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ ساری قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے کے سلسلے کی چیزوں کو ذکر کرنا۔ دوست اور بزرگ، اس وقت اسلام کے نکاح اور طلاق کے نظام پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ تین طلاق کا مسئلہ اس سے پہلے آ چکا، ابھی 2-4 روز سے ایک اور مسئلہ طلاق احسن، طلاق سنت۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی طلاق سنت اور احسن کو نہیں جانتے۔ دنیا بھر کی معلومات ہوگی، کرکٹ کا پوچھیں، سیاست کا پوچھیں، سب کچھ بتلائیں گے، لیکن مرد اور عورت کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں شریعت مطہرہ نے طلاق کی جو مختلف قسمیں ذکر فرمائی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس لیے جب 2-4 روز پہلے اخبار میں یہ چیز آئی، کئی ہمارے نوجوانوں کے فون آئے کہ یہ طلاق احسن کیا۔ میں نے کہا افسوس ہے آپ اخبار میں اور میڈیا میں پڑھ کر طلاق احسن لفظ جانتے ہیں، شریعت کی طرف سے آپ نہیں جانتے۔ آپ مرد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں کسی بچی کے، تو آپ کی لڑکی کو، آپ کی بیوی کو طلاق دینے کی جو مختلف شکلیں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اسی میں سے ایک طریقہ طلاق احسن اور طلاق سنت کا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نے جب کورٹ کے اندر یہ کیس دائر کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق احسن دی ہے، آپ اس سے بھی مجھے چھٹکارا دلوائے، جب یہ چیز میڈیا میں آئی، افسوس ہے کہ اس وقت مسلمان کو یہ پتا چلا کہ طلاق احسن نام کی کوئی چیز ہے۔ ابھی بھی اس مجلس میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے جن کو طلاق احسن پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اور کس کو کہتے ہیں، شریعت نے اس کی شکل کیا بتلائی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ دوستو، اتنی بہترین شریعت جس نے اللہ پاک نے اس شریعت کو بنائی، وہ انسانی قانون اور خدائی قانون میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے مزاج سے مکمل واقف نہیں ہوتا، ایک سماج دوسرے سماج سے، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگ، ایک کلچر اور تہذیب کے لوگ دوسرے کلچر اور تہذیب کے لوگوں سے واقف نہیں، لیکن الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس ذات نے انسان کو پیدا کیا، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ فیجی کا ہو، چاہے وہ یوروپ کا ہو، چاہے ایشیا کا ہو، ہر انسان اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی چور دروازے والی صفت، بدماشی والی، نالائقی والی صفت جو کچھ ہو سکتی ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ پاک کسی قانون کو نافذ کرتے ہیں تو تمام چور دروازوں کو اللہ پاک بند کر دیتے ہیں، جہاں سے انسان اپنی بدماشی اور نالائقی کے طور پر اس قانون میں ترمیم کرے، تبدیلی کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسانی قانون میں رات دن کیا ہو رہا ہے۔ کورٹ کے اندر جب کیس ہوتا ہے، دونوں طرف کے لوگ، چاہے واجی چاہے پرتی واجی، کیس کرنے والا اور جس سے کیس کیا، جس کے خلاف، دونوں ہندوستان کے آئین کے مطابق، ہندوستان کے قانون کے مطابق دونوں کے وکلا دلیل اور بحث کرتے اور آگے کیس کو چلاتے۔ اس میں ایسے چور دروازے قانون میں ہوتے ہیں کہ دونوں طرف کے وکیلوں کو دلیل کرنے کی گنجائش ہوئی۔ اسلام نے انصاف، عدل اور برابری کا اس طریقے سے نظام قائم کیا کہ یہاں کسی انسان کو اس طرح کی کوئی چور دروازہ اور شرارت کا موقع نہیں ہے۔ تو مجھے یاد کرنا ہے کہ نکاح، طلاق اور بھی طلاق کی دوسری شکلیں دوسرے مذاہب میں ہیں، دنیا کے سیکولر قانون میں
اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک نکاح کا ہمیں صاف ستھرا طریقہ بتایا ہے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان ناطاقی ہو تو ناطاقی کی شکلیں کون ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس شکل کے اوپر چور دروازے کے اوپر پہرا لگائے. سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ. اے ایمان والے مردو، جب تم کسی کے گھر میں داخل تو سب سے پہلے اجازت دو، سلام کرو. اجازت مل جائے تو ہی اس گھر میں داخل ہونا ہے، بغیر اجازت کے داخل. دوسری طرف فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. راستہ چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھنا ہے، کسی کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا. ذالک ازکیٰ لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے اس قانون کو رکھا ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کی صفائی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اجازت لینے کی اس کی جو شرط لگائی اور قرآن میں اس کا جو حکم فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لاجل البصر، اس آنکھ کی حفاظت کے. اس لیے اسلام نے کسی اجنبی عورت کے اوپر اپنی نگاہ نہ پڑے، اس کے لیے یہ سارے دروازے میں نگاہ نیچی کرنے کا فرمایا. جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ان کی شادی کراؤ. عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس طریقے سے نکلنا ہے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ. ان کے سطر کس طریقے سے ہو، کن مردوں کے سامنے وہ اپنے سطر کا کتنا حصہ کھول سکتی ہے اور کن رشتے داروں کے سامنے نہیں کھول سکتی، پوری فہرست سورہ نور میں اللہ پاک نے بتایا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان گڑبڑ والے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں اجنبی عورت کے ساتھ، ان سے روکنے کے لیے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا. لڑکیوں کو غلط چیزوں کی طرف جانے سے، غلط انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے تم خود بھی روکو، اور ایسی شکلیں نہ بناؤ کہ جس کی وجہ سے تمہاری لڑکی، تمہاری رشتے دار بچی کسی غیر کے ساتھ غلط قسم کا تعلق قائم کرے اور تم اس کا سبب بنو، تم اس کا ذریعہ بنو. خاموشی کے ساتھ تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہو، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو. شریعت مطہرہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اس زمانے کے غلام اور باغیوں کے متعلق مسئلہ ذکر کیا، لیکن یہ آیت آج ہماری بچیوں اور ہماری رشتے دار عورتوں کے سلسلے میں بھی اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، ان کو مجبور مت. اس مجبوری میں یہ بھی ہے کہ ان کی عمر ہو جائے اور ان کی شادی نہیں ہو پائے، جس سے وہ گناہوں میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو مبتلا ہونے کے خطرات ہیں. تو قرآن کریم نے یہ میاں بیوی کے درمیان آپس کے تعلقات کے سلسلے میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. دنیا بھر کا سائنس اس کو قبول کر چکا ہے کہ مرد اور عورت کے سر سے لے کر پیر تک کے تمام اعضاء میں، تمام ہارمونس میں، تمام سوچ و فکر کے اندر فرق ہے. طبی ڈاکٹری اعتبار سے بھی، سائیکولوجیکل طور پر بھی، اور جسم کی بناوٹ ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی بنیاد پر قرآن کریم نے مرد کو ایک ذمہ دار بنایا. الرجال قوامون، نگرانی کرنے والا. اللہ پاک نے اس کو روزی روزگار کمانے کے لیے اتنی اس کی بدن کی ساخت اور اس کا جسم ایسا بنایا، اس کا دماغ ایسا بنایا. روزگار کمانے کے لیے دماغ بھی لڑا سکتا ہے، بدن کے اعضاء سے کام کر سکتا ہے، اس کو طاقت اور قوت اللہ پاک نے دی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو قوام اور ذمہ دار اور نگران بنایا. عورتوں کے اوپر دو وجہ ذکر فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کو اللہ پاک نے فضیلت دی. کچھ صفات مردوں میں رکھے جو عورتوں میں نہیں، تو کچھ خصوصیات عورت میں ہے جو مرد میں نہیں. یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے. انسانوں نے اس کو بہت کچھ بدلنا چاہا. عورتوں کی آزادی کی تحریک دنیا میں گزشتہ 300 سال سے یورپ میں چل رہی ہے، لیکن جب سائنسی طور پر انسان کے بدن کے اعضاء اور اس کی سوچ اور اس کا سائیکولوجیکل دیکھا تو قبول کرنا پڑا کہ فطرت نے ان دونوں کو الگ ہی پیدا کیا ہے، ہم ان دونوں کو ایک نہیں کر سکتے.
تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے مرد کو بھی کچھ فضیلت دی، کچھ فضیلتیں عورتوں کو. آگے اللہ پاک نے عورتوں کی تعریف فرمائی. فالصالحات قانتات، وہ عورتیں جو نیک اور صالح ہیں، اپنی نگاہوں کو نیکی کرنے والی. جنت کی حوروں کی صفات قرآن نے ذکر فرمائی. قاصرات، حور مقصورات، ان کی نگاہوں کی وہ حفاظت کرنے والی اپنے شوہروں کے علاوہ. ایک مسلمان اور مومنہ عورت بھی جب اس کا نکاح شرعی طریقے سے ایک مرد سے ہو گیا، اس نے اپنے نکاح کے ذریعے اپنی نگاہ کی حفاظت کری. آپ کے سامنے میں نے جو حدیث شریف پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کرے. اور آگے اس کی وجہ بھی بتلائی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ قرآن کریم نے فالصالحات فرمایا، نیک، قانتات، شوہر کی فرما بردار، قناعت کرنے والی، کفایت شیاری سے گھر کا جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اس میں اپنے آپ کو سیٹ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی مالی کمزوری یا اور کوئی گھر کا مسئلہ ہے اس کو وہ باہر نہیں کرتی، قناعت سے کام لیتی. حافظات للغیب، شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کی غیر حاضری میں شوہر کے بچوں کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. قرآن کریم نے یہ تعریف فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس طریقے کی نہیں ہے اور وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو ایک تو شوہر کو اللہ پاک نے سمجھدار اور عقل مند بنایا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ عورت سے الجھتا نہیں، سمجھدار ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ کڑی کتیری دنیا کی دیکھے ہوئے ٹھنڈی گرمی جانتا ہے، کس طریقے سے سماج چلایا جاتا ہے، اس قسم کی تمام چیزوں کو وہ سمجھتا ہے. وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو بعد کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے خراب نئے مسائل لائے گا. اگر یہاں بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تو اس کے بعد کیا مسائل ہے، مستقبل کا، فیوچر کا، وہ سوچ کر اپنے مسائل کو حل کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے قوام کے ذریعے اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں. تو اگر کوئی عورت اس طرح کرتی ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کسی طریقے سے ان دونوں میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو شوہر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، اس کو بسترے سے الگ ہو جائے. اور اگر یہ بھی نہ ہو، ہلکی پھلکی مار قرآن نے ذکر فرمائی اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربا غیر مبرح، لیکن یہ چیزیں چونکہ کنٹرول میں نہیں رہتی اور دوسرے کی مسائل ہے قانونی طور پر، اس لیے قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر ضرور فرمایا ہے، لیکن علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کی حد بندی کی ہے کہ کس طریقے سے عورت سے علیحدہ ہونے کی شکلیں اختیار کی. اس طریقے سے قرآن کریم نے بتلایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مسئلے کو اپنے بسترے پر ہی، بیڈ روم میں ہی مسائل کو حل کرتے ہیں، اس کو بیڈ روم سے باہر نہ لے گا. سب سے پہلے تو قرآن نے میاں بیوی کو یہ فرمایا. اور اگر کسی طریقے سے یہ مسئلہ ان کے بیڈ روم میں نہیں حل ہو رہا ہے تو قرآن کریم نے آگے اس کے بعد ایک علاج اور بتایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر ان دونوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو لڑکے اور لڑکی کے سب سے قریبی رشتے دار، دور کے نہیں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور کون سے لوگ؟ حکم، جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، سماجی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جانتے ہو، دین اور شریعت کے مسائل کو جانتے ہو. اس طرح کے لوگوں کو کسی کو بھی بھیج دیا مسئلہ بگاڑ کر آ جائے. قرآن نے لفظ حکم فرمایا جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھے، یہ شعور رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، سماجیات سے ماہر ہو، واقف ہو، دین اور شریعت سے واقف ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت افسوس ہے مجھے، ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے جب باپ کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مفتی
مفتی صاحب کو نہیں بلایا، پنچ بیٹھتی ہے اور وہ فیصلے کرتی ہے۔ ان کو کسانوں کو کسی کو مسئلہ معلوم نہیں کہ لڑکے کو کتنا ملتا ہے، لڑکی کو کتنا ملتا ہے، ماں کو کتنا ملتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں جانتا، اور خود بخود ہی آپس میں تقسیم کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر مفتی سے مسئلہ تلاش پوچھا جائے، اس کے بعد تقسیم کرنے کے جو مسائل ہیں، مفتی صاحب سماجیات سے واقف کم ہوتے ہیں، اس لیے ساری چیزیں ان سے حل نہ کرائی جائے۔ سماج سے دوسرا آدمی بیٹھ کر مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد جب دین اور شریعت کا علم ہو گیا، اب اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے یہ صلح ہے۔ شریعت نے تو بتلا دیا کہ ہر ایک کا اتنا ہی، اس لیے ان مسائل کے لیے جو پرابلم اور جو الجھنیں آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دین، شریعت اور سماج ان تمام چیزوں کو ہم ساتھ لے کر نہیں کرتے۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، دونوں کے قریبی رشتے دار سمجھدار آدمی آپس میں اس مسئلے کو حل کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان یریدا اصلاح، لڑکے اور لڑکی کے رشتے دار جو صلح کے لیے جا رہے ہیں، اگر ان کے دل میں نیت صاف ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان یریدا اصلاح، کہ یہ حکم اس وقت محض اللہ پاک کو راضی کرنے کے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس دارالفتہ کا مسئلہ آیا، میاں بیوی کے ٹوٹنے ہی کا مسئلہ تھا، لڑکی کے چچا بہت جوش میں تھے اور کسی طرح طلاق دلوانے کی بات، اس کے والد خاموش تھے اور یہ بہت جوش میں گفتگو کر رہے۔ مجھے تھوڑا شک محسوس ہوا کہ یہ اتنے زیادہ جلال میں کیوں، اپنی لڑکی کی اتنی محبت باپ کو ہونی چاہیے، اس کے بجائے یہ کر رہے ہیں۔ خیر، مسئلہ حل کرنے کے بعد دونوں کا جڑ رکھ گیا۔ ایک مدت کے بعد میں نے ان سے پوچھا، والد سے لڑکی کے، کہ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے بھائی کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن بھائی کی بیوی اور میری بیوی کے درمیان میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک جو فرماتے ہیں ان یریدا اصلاح، ہمارے بہت سے مسئلے جو سلجھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار تو جانے والوں میں اخلاص ہوتا ہے یقیناً، اور پھر بھی نہیں، یہ اللہ پاک کی ہے۔ لیکن قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ جس وقت تم جاؤ تو بھائی کے ساتھ، بھائی کی لڑکی کے ساتھ، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا آپس میں خاندان کا ہے، وہاں جا کر آپ مسئلے کو بگاڑ کر آؤ، جان بوجھ کے طلاق ہوا کہ میری بیوی کے ساتھ، میری لڑکی کے ساتھ ان کے تعلق اچھے نہیں تھے بھائی کے، تو میں بھی مسئلہ ان کا توڑ کرے گا، ظاہر میں اچھی بات کرے اور اندر سے نیت کی ہو۔ یہ شور دروازے اللہ پاک جانتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے ان یریدا اصلاح، شرط اللہ پاک فرماتے کہ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو یوفق اللہ بینہما، ان کی نیت کا اخلاص لڑکے لڑکی کی نیتوں پر اور ان کے دل پر اثر کرے گا۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ قانون دیے، علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اندر کے جو وسوسے ہیں، اندر کا جو شور ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ سائنس نے آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں کی کہ ہمارے دلوں میں گزرنے والے وسوسے کو دوسرا جانے، لیکن علیم بذات الصدور، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح چاہیں گے تو اللہ پاک اس کا اثر لڑکے لڑکی کے دل میں کریں گے اور یہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے حقوق، قانون، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ بیچ میں ایک چیز ہے، لڑکا اور لڑکی شادی ہو، باپ لڑکے کا یہ تحقیق کرے، لڑکے کی ماں یہ تحقیق کرے کہ ہمارا لڑکا ہماری آنے والی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے ماں باپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لڑکی اس گھر میں جا کر وہاں والوں کے حقوق جو کچھ شریعت میں رکھے ہیں، ترتیب سب کی الگ الگ ہے، اس کے مطابق وہ وہاں رہتی ہے۔ ہر ایک اخلاق اور ادب سکھلانے کی نیت سے دیکھیں اپنی اولاد کی تربیت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول، مصر اللہ پاک نے ان کے ذریعے فتح فرمایا، ایجپٹ، اور مصر کے گورنر بھی بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کو بنایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور عرض کر کے شکایت کرتے ہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہ میرا بیٹا عبداللہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
قرآن کی تلاوت جتنے جتنے قرآن ختم کر، یہ ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، شکایت تھی کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ کیوں معلوم ہوا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ رہے اور پھر اپنی بہو کو پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ بہت اچھے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس طریقے سے تعریف کی۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص مصر کے فاتح اور عرب کے چند بڑے ذہین لوگوں میں سے فوراً سمجھ گئے کہ بیوی تعریف کر رہی ہے لیکن اس میں ہلکا سا پہلو اپنے حق ادا نہ ہونے کا بھی وہ ذکر کرتے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تم پر حق، ان لنفسک علیک حق، اپنی ذات کا بھی حق ہے، اتنے دن میں قرآن پورا کرو، اتنے روزے رکھو۔ عبادتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تقسیم کر دیا کہ اللہ کا بھی حق ادا ہو، بیوی کا بھی حق ادا ہو، اپنے نفس اور اپنے جسم کا بھی حق ادا ہو کہ مسلسل روزوں سے کمزور پڑ جاؤ۔ یہ اس دین اور شریعت میں یہ سارے اصول بنے۔ اب اس کے بعد بھی میاں بیوی میں اگر کسی طریقے سے انبن ہو جائے اور اب مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہو رہا ہے تو اسلامی شریعت میں عدل اور انصاف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، یا تو اچھی طریقے سے اس کو روکے رکھنا ہے یا پھر اس کو اچھی طریقے سے علاحدہ کرنا ہے، یعنی جب سارے دروازے بند ہو جائے اس کے بعد طلاق۔ اب اس طلاق میں بھی ایک شکل تو یہ ہوتی جیسے عام وطن ہمارے سماج میں ہو رہی ہے، غصے ہوا 1 ساتھ 3 کلمے بول دیے اور سارے دروازے بند کر دیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اللہ پاک صاف منع فرمایا۔ کثرت سے یہ مسئلہ پیدا ہوا اور اب مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بتلایا الطلاق مرتان، اللہ پاک نے فرمایا کہ 1 طلاق اور 2 طلاق۔ اس میں مجھے آپ کو کہنا ہے کہ عورت کا کتنا خیال رکھا گیا، اور یہ ہماری لڑکی جو گئی ہے سپریم کورٹ میں، حینا کر کے لڑکی جس نے طلاق حسن پر اشکال کیا، حالانکہ طلاق حسن اور طلاق سنت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے یہ بتلایا کہ جب ایک مرد اور عورت میں کسی طرح نباہ نہیں ہو رہا، آخری درجے تک ساری صلح کی کوششیں جو قرآن نے ذکر کی، سماج میں جو چلتی ہے، یہ ساری کوششیں ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر لڑکے اور لڑکی میں انبن ہے، نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو اب طلاق دی جائے، لیکن کئی سے ناپاکی کے دنوں میں نہ دیا ہے۔ جب اس سے ناپاکی کا پیریڈ پورا ہو جائے، پاکی کے دن شروع ہو، اب اس سے صحبت نہ کرے بلکہ اس کو طلاق۔ یہ سب ترتیب قرآن میں اور حدیث شریف میں جو ذکر ہے، ایک تو یہ کہ ناپاکی کے دنوں میں طلاق کرے، قرآن نے بھی یسألونک عن المحیض، اور حیض کے دنوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو قرآن نے صاف ذکر کی، تو ایک تو یہ کہا کہ ان دنوں میں طلاق کرے، پاکی کے دنوں میں دے، اور اس میں بھی قرآن نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اس دن میں بیچ میں صحبت نہ کرے، لیکن صحبت کی اور لڑکا رہ گیا، بچہ رہ گیا تو 9 مہینے کے بعد اس کی عدت پوری ہو۔ 9 مہینے تک یہ عورت کی جو جگہ شادی نہیں کرے، تو اتنا لمبا دونوں کے درمیان کا وقفہ اس عورت کو اور اس مرد کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اور پھر اس بچے کے مسائل پیدا ہوں گے، کون کچہری کے چکر اس بچے کے سلسلے میں پیدا ہوں گے، یہ سارے مسائل قرآن کریم میں حدیث شریف میں فرمایا کہ آپ اس ناپاکی کے دن کے ختم ہونے کے بعد باقی کے دنوں میں صحبت نہ کرو، اور 1 طلاق، 1 مہینہ گزر جائے گا، دوسرا گزر جائے گا، تیسرا گزر جائے گا، یہ 3 پیریڈ گزر جائیں گے، اس عورت کی عزت پوری ہو جائے گی، لیکن یہ اس کے نکاح میں تو نکل گئی ہے لیکن اب حلالہ ابھی نہیں ہو، پھر سے میاں بیوی دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ 1 مرتبہ بھی اس طرح کرے تو اور 2 مرتبہ بھی اس طریقے سے کرے تو شریعت مطہرہ نے گنجائش کی ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، لیکن سماج میں ایسا ہوتا نہیں، سیدھی 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ، اب اس وقت کیونکہ 3 طلاق سپریم کورٹ نے روک دیا ہے، حکومت نے بھی اس پر بریک لگائی، سزا لگا دی، اب مسلمان ایک دوسرا طریقہ اپنا ہے، یہی طلاق احسن والا کہ 1 طلاق پہلے 1 مہینے میں دیتے ہیں، دوسری دوسرے مہینے میں، تیسری تیسرے مہینے میں دیتے ہیں، یہ طلاق احسن۔ لیکن
یہ اس لیے نہیں ہے کہ کون کی بجائے، اسلام نے پہلے سے فرما دیا کہ جب میاں بیوی ساتھ میں ہوتے تو ایک دوسرے کی اتنی زیادہ قدر نہیں ہوتی. بیوی چلی گئی، آپ نے ایک طلاق دی ہے، اب وہ چلی گئی یا الگ کمرے میں رہتی ہے، آپ سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، تو قدر نعمت بعد زوال ہے. فارسی میں مثل مشہور ہے کہ نعمت جب چلی جاتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے. شام کو روٹی نہیں ملی، چاول نہیں ملے، 2 دن کا باسی کھا رہا ہے، اب بیوی یاد آ گئی، اس کو اپنے میکے میں گئی، اس کو بھی وہاں کہیں نہ کہیں کچھ تانے سننے پڑتے ہیں تو اس کو اپنا شوہر یاد آئے. یہ شریعت نے جو 1 مہینے کا بیچ میں غیب رکھا ہے، اس کے پیچھے دونوں ایک دوسرے کا احساس ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الطلاق مرتبہ، ایک مرتبہ بھی اس طرح، دوسری مرتبہ بھی. اور یہ 1 مہینے کا فاصلہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ 1 مہینہ ایسی مدت ہے یا 3 الگ الگ مہینوں میں ایک پورا جو اس کا پیریڈ ہے اتنی لمبی مدت ہے کہ دونوں کو سمجھ آ جائے گی. اور اگر حقیقت میں دونوں دوبارہ ملنا چاہے تو ایک کمرے میں نکاح بن گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور چپ چاپ دونوں میاں بیوی باتیں. یہ 1 مرتبہ بھی کرے، 2 مرتبہ بھی کرے تو اس طرح. یہ طلاق احسن اور طلاق سنت کے اور بھی دوسرے طریقے ہیں. یہ جو بتلائے گئے، اس پر اس لڑکی نے کہا کہ پھر بھی میں تو میرے شوہر کے تابع ہی رہی کہ 1 مہینے کے بعد وہ مجھے دوسری طلاق دے، یہ اس کو بھی ختم کرنا تھا. اس لیے سمجھنا ہے ہمارے آپس کے ائمہ مجتہدین کے احناف، شافعی، مالکی، اہل حدیث، ان حضرات کے جو مسلک کے اختلاف وہ اپنی جگہ پر. اس وقت یہاں جو گفتگو ہے وہ اسلام کے نکاح اور طلاق کے نظام کو رد کر کے تمام سول کو لانے کا مسئلہ. اس وقت جو بحث کر رہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو اٹھائے جا رہے ہیں، یہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں اس لیے ہو رہے. اگر ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے تو کہیں کورٹ کچہری میں جانے کے مسئلے ہی نہیں بنتے. جیسے انگلینڈ کے مسلمان، وہاں یہی قانون ہے سول، لیکن وہاں کیسے رہتے ہیں. تو دوست اور بزرگوں، اللہ پاک ہمیں نکاح اور طلاق کے مسائل جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان مسائل کو ہمارے لوگوں تک عام کرنا ہے، یہ شریعت ہے، شریعت مطہرہ. اللہ پاک نے صاف فرما دیا، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی قانون کو اللہ پاک منظور نہیں فرماتے. اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہونے والے ان دونوں نکاحوں کو اللہ پاک قبول فرمائے اور نکاح کے طریقے اور سنتوں پر ان دونوں نکاح کرنے والے والیوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا